آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ اس طرح کی جانکاری زیادہ تر مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ انہیں کیا جواب دو گے؟ ایسے میں کہ آپ شرم سے پانی نہیں ہو جاؤ گے، اور اگر آپ کو اس کا جواب نہیں دے پائے تو آپ ایک دم بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو ایک دم آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے اور اپنے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں میں شیئر بھی کر دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم پہلے تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ان کے بیٹوں کے بارے میں بتائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ سبھی کی سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو لاس کے ساتھ ہوا تھا۔ زینب نے اپنی اسلام اپنی ماں کے ساتھ قبول کیا، یعنی کہ وہ اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئی تھی، لیکن ان کے شوہر ابو لاس ابھی بھی مکہ کے قافلے کے ساتھ میں تھے، اس لیے وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عزت کر کے نہیں آ پائی۔ جنگ بدر میں ابو لاس قید ہو کر آئے۔ جب وہ رہا ہوئے اسی وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہہ گئے تھے کہ وہ حضرت زینب کو عزت کی اجازت بھی دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت زینب مدینہ جانے کو تیار ہوئی، لیکن ہر بار بی نصر نے ایک نیزہ تان کر مارا، جس سے حضرت زینب نیچے گری اور ان کا حمل ثابت ہو گیا، یعنی کہ ان کا حمل ختم ہو گیا۔ لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک بیٹی حضرت ہند ماما کو چھوڑ دیا تھا، اور ابو آس جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے انہیں اس بات پر بہت اکسایا تھا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر سیدینہ حضرت زینب کے مہینہ جانے کے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ تھی۔ میری پیاری بہنوں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کے حد پار کر رہے تھے، تب دونوں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کو ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے۔ لیکن اسی بیماری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارث جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ان کی ماں کے بعد 2 سالوں تک زندہ رہے۔
ان کی عمر 6 سال کی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری بیٹی تھی۔ کلثوم حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 ہجری میں کی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ لیکن 9 ہجری میں کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ کلثوم کو حضرت رقیہ کے یعنی ان کی بہن کے ہی بغل میں دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 اولاد ہوئی۔ نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 حضرت محسن، نمبر 4 کلثوم اور نمبر 5 حضرت زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی اور صاحبزادے سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے بیٹے تھے حضرت قاسم۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت ختیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2 دوسرے بیٹے تھے عبداللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا، تب محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تو اسی بات کے اوپر سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولاد پر غرور تھا، انہی کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لینے والا آج کسی سے چھپا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ وہ بھی چند سالوں تک زندہ رہے۔ آپ کا 17 یا 18 مہینے میں ہجرت کے وقت ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ہم تمہاری جدائی میں دکھی ہے۔ اس کا حوالہ ہے بخاری شریف۔ اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دیے، لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، دادا، چاچا اور انہیں بھی ایک ایک کر کے سب کو بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑتا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پورے انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھی، اس لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ایک لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔